السلام علیکم، دس از می صداقت مبین، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر ثریا اختیار. یہ اسلام آباد وزٹ کر رہی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور میرے پاس آئیں، اور جو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے دیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ثریا اختیار اور میں ہوں چیف ڈائٹیشین الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد. مجھے ایکچولی اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں اور یہاں کی محبتیں یہاں کھینچ لائی ہیں، اور آج میں پھر آئی گئی کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں جب تک محبتوں کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا اس کی زندگی میں خوبصورتیاں نہیں رہتی. آپ کو صداقت جو ہے نا وہ بتائیں گی کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جی. اور وہ ٹاپک تھوڑا سا بظاہرہ ہٹ کے بھی ہوگا لیکن الٹیمیٹلی وہ صحت ہی کے متعلق ہوگا. جی بالکل. جی تو ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس آئی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا اتنا جو ایکسپیرینس ہے 35 ایئرس کا اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ان سے بہت سارا نالج تو اس وقت ہم نہیں جو ہے وہ گین کر سکتے، بٹ کچھ ٹاپکس جو ہے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جن میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب ہم اپنی خوشیوں کو یا غموں کو شیئر نہیں کرتے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا ہوتے ہیں، اور جب ہم ان خوشیوں کو غموں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جو ہے وہ ہماری زندگی پہ کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اتنی محبت کا میرے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو آج دل کرتا ہے کہ صرف محبت ہی کی باتیں کی جائیں، ایسی باتیں کی جائیں جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، لیکن ایکچولی تو زندگی کا حصہ ہے اور اس کو ڈسکس کرنا بھی پڑتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں خوشیوں کی اور غموں کی، تو یہ بھی ہمارے جسم کی ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں ہارمونز. ہارمونز میں خوشیوں کے ہارمونز بھی ہوتے ہیں، ڈوپامین جیسے ہو گیا، اسی طرح سے دکھ کے اور پریشانی کے بھی ہارمونز ہوتے ہیں. تو ان ہارمونز کو باڈی کے اندر ہی رہنے دینا اور اس کو باہر نہ نکالنا اور اس کو ایکسپریس نہ کرنا، وہ مزید بیماری کا باعث بنتا ہے. اب دیکھیں ہمارا برین ہی ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. خوشیوں کو اور اپنے غموں کا اظہار نہیں کریں گے، اپنے دماغ کے اندر ہی لے کے بیٹھیں گے تو پہلے ٹینشن ہوگی اگر کسی کو کوئی غم ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اور کرتے کرتے یہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک بیماری بن جائے گی. اور وہ بیماری کیا کرتی ہے کہ آپ کو نہ تو گھر کا چھوڑتی ہے نہ باہر کا چھوڑتی ہے. گھر والے زیادہ پریشان کہ اس بندے کا کیا مسئلہ ہے بھی، یہ کیوں مس بیہیو کر رہا ہے، یہ کیوں یہ اسٹریس میں ہے. اور اسی طرح سے باہر سوسائٹی کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن بہت کم ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں خوشیوں کی تو خوشیوں کو بھی ضرور شیئر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ اس کو اتنا چھپائیں اور ہر وقت آپ لوگوں کو رو دھو کے اپنی شکل بنا کے کہیں اچھا جی میں تو بڑے برے حالات میں ہوں، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے. اصل میں جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں درمیانی راستہ بتایا ہے. اس درمیانی راستے کے اوپر چلنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی دکھ ہے تو اس کو بھی شیئر کریں. اچھا جی، شیئرنگ آف خوشی جو ہے نا، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پورے اعتماد لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، اور با اعتماد لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شیئر کریں. کہتے ہیں کہ جب ضرورت سے زیادہ لوگوں کو کوئی چیز دکھائی جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں فوراً پک بناتے ہیں اور اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ واقعی نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی، ایون کہ ہم جیسے بزرگ لوگوں کو بھی آج کل شوق ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم فوراً لوگوں کو بتائیں، جو کہ میں سمجھتی کہ ہماری یہ بھی ایک غلطی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی شیئر کریں کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ شیئرنگ آف لو اینڈ وریز آپ کی باڈی کی کلینزنگ کرتی ہے اور آپ ایک صحت مند زندگی گزارتی ہیں. جی صداقت آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، بہت ہی پرفیکٹ بات کی ہے. میں اس چیز سے ایگری کروں گی کیونکہ میں نے تو بایو کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا آپ کے جو باڈی جیسچرز ہوتے ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا ہارمونز باڈی ریلیز کرتی ہے، اور ان ہارمونز کا ہمارے اوور آل باڈی کے جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں، یا کون کون سی بیماریاں ان کو ہو سکتی ہیں؟ تو ڈپریشن ہے، یا وہ بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کارنر ہو جاتے ہیں، سوسائٹی سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ وہ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ توکل ہونا چاہیے. اللہ کی بانٹ ہے اور اس نے بہتر اپنی بانٹ رکھی ہے. اگر آپ سے زیادہ کسی کے پاس دولت ہے تو اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ لے کے جائیں، اس میں خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں. اگر کسی کی کوئی بھی چیز آپ سے زیادہ اچھی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو دعا دیں.
جب آپ کسی کی چیز کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی جو ایک بانٹ ہے اس کے اوپر آپ راضی نہیں. اللہ نے جس کو جو عطا کرنا ہے اس پروردگار نے عطا کرنا ہے. کہ برائے مہربانی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یقین کریں آپ کو دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا. آپ کو خوشیوں کو مینیج کرنا آ جائے گا, آپ کو دکھوں پہ صبر کرنا آ جائے گا. تو میری نظر میں اس کا یہی حل ہے, باقی آپ کو بتائیں گی صداقت. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک, اور آپ کے پاس ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, انہوں نے ٹریول کرنا ہے, تو ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمپائل کیا آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ اس کو فردر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں. تو ٹل دین اللہ حافظ, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.